الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدنا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدنا رسول الله مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا محبوب نبی اکرم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور شان کے لحاظ سے شاعر نے کیا خوب لکھا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا محبوب ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا وہ بھی کچھ ماں کیونکہ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے وسیلہ دینا کیسے تو اسی کے مطابق یہ اشعار شاعر نے کیا خوب لکھی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا محبوب ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا وہ بھی کچھ ماں دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش لیا وہ بھی کچھ ماں یہ سرکار کا در ہے در شاہ کو نہیں بڑے بڑے بادشاہ اگر انسان ان کے بادشاہوں کے پاس چلا جائے تو وہاں سے تو خالی دوڑ سکتا ہے لیکن میرے اور آپ کا اکثر علیہ وسلم آپ کا در ایسا در ہے کہ وہاں سے کوئی سواری خالی ہاتھ نہیں دوڑتا تو شاید کیا کہتا ہے یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن و طلب کا اس در پہ یہ انجام ہوا حسن و طلب کا جولی میری بڑھ کر کے کہا اور بھی کچھ مانگ جولی ہی میری تنگ کی کیا مانگتا مجھ سے یعنی کہ انسان کی سوچ اگر انسان سرکار کے در پر چلا جائے انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے لحاظ سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے لیکن ہماری سوچ بنیادی حد تک محدود رہ جاتی ہے اس لیے شاعر کیا کہتا ہے جولی میری تنگ کی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے ماں ذرا اور بھی کچھ ماں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ واعظم شانہ واتم قرآنہ حمد و ثنا اور حضور شاہ یوم نشور دستگیر جہاں بمسار زمان سید سرورہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامنے کلام اس طرح کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی ایک آیت مبارکہ کا روش حصہ تلاوت کیا دعا کے خالق کائنات جل جلالہ کو جہاں سچ بیان کرنے کی اور اس پر ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ وقت بہت زیادہ طویل ہو چکا ہے تو میں بغیر تمہید کے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں رب الجلال قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو
اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب رب ذو جلال قرآن مجید قرآن رشید میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور میری بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سامنے کرام، ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا عقیدہ اور نظریہ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، اہل بیت رضی اللہ عنہم کا، اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کا رب ذو جلال کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اب وسیلہ کے لحاظ سے آپ نے سماعت کیا کہ رب ذو جلال قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے، اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ میں روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، الحمدللہ ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اب سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے رب ذو جلال کی بارگاہ میں عرض کرے، دعا مانگے۔ دعا کیا مانگے؟ کہ رب ذو جلال کی بارگاہ میں نماز کا وسیلہ پیش کرے۔ کس چیز کا وسیلہ پیش کرے؟ نماز کا۔ اب سرکار فرماتے کہ پہلے نمبر پر اپنے گھر سے نکلتے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جب تم روانہ ہو جاؤ تو رب ذو جلال کی بارگاہ میں عرض کرو، وسیلہ پیش کرو، سوال کرو نماز کے لحاظ سے۔ اب نماز کا وسیلہ پیش کرنے کے بعد رب ذو جلال کی بارگاہ میں دعا مانگو، اے مالک و مولا، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں نماز کے لحاظ سے نماز کا وسیلہ دے کر تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اے مالک و مولا، میں تیری رضا کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے کہ جب انسان نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے یہ دعا مانگے۔ اب دعا مانگنے کے بعد رب ذو جلال کرم نوازی کیا فرمائے گا؟ رب ذو جلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے کہ رب ذو جلال اس بندے کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور پھر 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامنے کرام، یہ ہے نماز ادا کرنے کے لیے جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، رب ذو جلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذو جلال کی بارگاہ میں عرض کرو، رب ذو جلال کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگو، رب ذو جلال تمہارے اوپر اپنی رحمت کا نزول بھی فرمائے گا، اور رب ذو جلال کے 70,000 فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے۔ سامنے کرام، اگر اس سے آگے بڑھیں، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک اعرابی کھڑا ہوا۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ بنا ہوا تھا کہ کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب بارش کی لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب ذو جلال کی بارگاہ میں عرض کریں، رب ذو جلال بارش کا نزول فرما دیں۔ اب بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قدر بارش کی ضرورت تھی کہ قحط پڑ گیا۔ اب ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جمعے والے دن۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس روز خطبہ دے رہے تھے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اس نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال ہلاک ہو گیا، بچے بھوک کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب ذو جلال کی بارگاہ میں دعا
حضرت صحابی سرکار کی بارگاہ میں آ کر جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اگر چاہتے تو دعا کو خود بھی مانگ سکتے تھے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم خود رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کی طرح ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ تھا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر مانگنا ہے تو سرکار کے وسیلے سے مانگو۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما کے جمعہ المبارک کا روز تھا، اب ایک دیہاتی نے جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں، رب کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا مانگیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آگے سے منع نہیں کیا۔ اگر یہ شرک ہوتا جو آج شرک کی رٹ لگانے والے ہیں، اب سرکار نے اس صحابی کو منع نہیں کیا، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ سرکار نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پاک فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اس سے پہلے ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آسمان پر ایک ذرہ بھر بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا۔ اب سرکار نے جب اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے اپنے چہرے انور پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا۔ اب سرکار ابھی اپنے منبر سے نیچے تشریف نہیں لے کر آئے تھے کہ بارش کا نزول ہو گیا۔ اب وہ بارش جس کے لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، اب وہ بارش جس کی اتنی ضرورت تھی، جس کے نام ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی، جس کے نام ہونے کی وجہ سے بچے بھوکے مرنا شروع ہو گئے، اب وہ بارش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دعا مانگی، ایک روز بارش ہوئی، اگلے دن بھی بارش ہوئی، تیسرے دن بھی بارش ہوئی، حتیٰ کہ اگلے جمعہ المبارک تک لگاتار بارش ہوتی رہی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگی، اگلے جمعہ المبارک تک بارش ہوتی رہی۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ ماننے کے وہی دیہاتی یا پھر کوئی اور شخص سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مکانات ڈوبنا شروع ہو گئی، مال ڈوبنا شروع ہو گیا، آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زیادہ بارش ہونے کے سبب سے جب دوبارہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا تو رب ذوالجلال نے آپ کی دعا قبول فرما کر اب سرکار نے عرض کیا یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہیں۔ تو صحابہ کرام جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگی، رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر اسی وقت بارش ختم ہوگی اور مدینہ شریف سے بادل ہٹ گئے اور مدینہ شریف کے ارد گرد بارش ہوتی رہی۔ اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ جو یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف سے دکھاؤ کہ بخاری سے حوالہ ہے کہ بارش کے لحاظ سے جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو سرکار نے دعا فرمائی اور رب ذوالجلال نے بارش کا نزول بھی فرمایا۔ اور پھر اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بذات خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ پیش کیا۔ تو موقع کیا تھا؟ اب موقع کچھ یوں تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دفن کرنے کے لیے اس مقام پر پہنچے، حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ اب سرکار
غالب تھے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دفن کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کیا مانگی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، حالانکہ تو ہی زندگی دینے والا ہے اور تیری ہی ذات موت دینے والی ہے، میں تیری بارگاہ میں اپنی ماں یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کے شوہر حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، یا اللہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے سرکار نے دعا مانگی۔ سرکار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، میں تیری بارگاہ میں اپنا اور دیگر یعنی کہ سرکار سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سرکار فرماتے ہیں اے رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ میں اپنے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، ان کی کامل بخشش فرما دے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بذات خود حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کے لیے بخشش کی دعا مانگی، اور پھر سرکار نے خود کا وسیلہ بھی پیش کیا اور تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی وسیلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرتے دکھا دیا، اور قیامت تک کے آنے والے اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر مانگنا ہے تو وسیلہ دے کر مانگو، رب ذوالجلال تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ رب ذوالجلال تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ سامنے کرام اسی طرح حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، آپ نہ ایک جنگ کے موقع پر قیدی ہو گئے، قیدی بن گئے۔ اب آپ کو جب وہاں سے نکلنے کا موقع ملا، آپ وہاں سے نکل آئے۔ اب آپ جب وہاں سے نکل کر آئے تو راستے میں جنگل تھے، جنگلات تھے۔ اب حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جب وہاں سے نکل کر جنگلات سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک شیر مل گیا۔ کیا مل گیا؟ شیر۔ اب اسے کسی چیز کی عقل نہیں، جانور ہے۔ اب جب شیر ملا، شیر کو دیکھا تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ آپ نے اس شیر کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اس شیر کے ساتھ گفتگو کی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس شیر سے کہا کہ میں سرکار کا غلام ہوں، اس طرح ایک قید کے اندر مبتلا ہو گیا تھا، جب کہ قرآن قیدی بن گیا تھا، اب وہاں سے میں نکل کر سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اب شیر نے آگے سے کیا کیا؟ اب شیر کرتا کیا ہے؟ اب عام طور پر دیکھا جائے تو جانور انسان کو دیکھ کر شیر کا کام ہوتا ہے اسے مار گرانا، شیر کا کام ہوتا ہے شیر کا انسان پر حملہ کرنا اور اسے ختم کر دینا۔ اب اس شیر نے کیا کیا؟ جب حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ آپ نے اس شیر کے ساتھ ہم کلام ہو کر سرکار کا وسیلہ دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے گفتگو کی، تو اس شیر نے آپ کا خادم بن گیا، آپ کی نگرانی کرنے لگا، آپ کے ساتھ چلتا چلا گیا۔ اب حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اس جنگل سے تشریف لے کر باہر آ رہے تھے۔ اب شیر ایک گارڈ کی طرح، ایک نگران کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ اب جنگل کے اندر جس طرف سے دائیں سے آواز آتی ہے شیر اس طرف چلا جاتا ہے، بائیں سے آواز آتی ہے شیر بائیں طرف چلا جاتا ہے۔ اب شیر چاروں طرف سے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب شیر جنگل سے باہر تک حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی کر کر آپ کے لحاظ سے آپ کی مدد کر کر آپ کو جنگل سے باہر تک چھوڑ کر آیا۔ اب یہ ہے ایک بے زبان جسے ایک صحابی رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیا کہ میں سرکار کا غلام ہوں اور میں اس طرح قید ہو گیا تھا
احترام کرتے ہوئے صحابی رسول کی حفاظت کر کر جنگل سے باہر تک چھوڑ کر آ گئے۔ سامنے کرام اسی طرح حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے بھی کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہوئی تو رب ذوالجلال نے جنت سے دنیا کے اندر آپ کو بھیج دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کس طرح کی؟ اب حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، المستدرک کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہوئی تو رب ذوالجلال نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام طویل عرصے تک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے آپ کی توبہ کو قبول نہ فرمایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کیسے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے باری تعالی میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سرکار کا وسیلہ کیا۔ اب رب ذوالجلال حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نے انہیں ظاہر نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک مولا جب تو نے مجھے اپنے دست مبارک کے ساتھ بنایا پیدا کیا، میرے اندر جب روح پھونکی تو میں نے آسمان پر لکھا ہوا یہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی نگاہ کھولی، نظریں کھولی، آنکھوں کو کھولا تو پہلے نمبر پر آسمان پر رب ذوالجلال کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی دیکھا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک مولا میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنی ذات کے ساتھ جس ذات کا نام لکھا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ وہ تجھے تمام انسانوں میں سے، تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اب رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا ہے، بے شک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں۔ اے آدم اگر میں نے ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام آپ کے ہاتھ سے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ فرمایا کہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو میرے صدقے سے رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اور پھر رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر رب ذوالجلال نے ساری دنیا کائنات کو بنایا ہے تو مجھ محمد کے وسیلے سے، مجھ محمد کی وجہ سے رب ذوالجلال نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انسان تمام انسانیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وسیلہ دے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی یہ معافی طلب کی۔ اور پھر اسی طرح حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود کی ہے، مختصر الفاظ کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں۔ آپ کی بات میں عرض کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک نبینہ آدمی آ گیا۔ نبینہ سمجھتے ہیں جسے نظر نہ آتا۔ اب ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ آپ
روایت کرتے ہیں کہ سرکار عالم پورے مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک نبینہ صحابی آتے ہیں. اس شخص نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں رب ذوالجلال مجھے بینائی عطا فرما دے یعنی کہ نظر عطا فرما دے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آنے والے کے لحاظ سے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں مانگنے تو رب سے مانگو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اب آنے والے ایک شخص مانگا کیا تھا نظر کمزور تھی نظر آتا نہیں تھا. اب نظر کی بینائی کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آ کر جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں رب ذوالجلال مجھے آنکھیں عطا فرما دے. رب ذوالجلال کے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے مولا نہیں لٹایا نہیں. اس لیے وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا محبوب ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اب یہ سوال آنکھوں کے لحاظ سے اس شخص نے سرکار کی بات میں جب عرض کیا رب ذوالجلال کے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر وضو کرو وضو کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نفل ادا کرو نفل ادا کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سوال کرو اور مجھ محمد کا وسیلہ دے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مانگو. اب حدیث پاک میں اندر وہ بات موجود ہے اس شخص نے اس صحابی نے نبینہ شخص نے ایسے ہی کیا وضو کرنے کے بعد نفل ادا کیے نفل ادا کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگی. اب دعا کیا مانگی اے مالک و مولا میں تیری بارگاہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر سوال کرتا ہوں اے مالک و مولا میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے. اب حدیث پاک کے اندر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ آپ سناتے کہ اس نے اس مجلس سے ابھی وہ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوا تھا اپنے مقام سے دوسرے مقام پر نہیں گیا تھا. ابھی اس نے دعا مانگی رب ذوالجلال نے دوسرے ہی لمحے میں اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اسے آنکھیں عطا فرما دی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ کر سوال کریں. اب آپ نے سوال کیا حدیث پاک کے لحاظ سے یہ تمام احادیث جتنی میں نے بیان کی ہیں یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف جب سرکار کو شریف فرماتے. اب بخاری شریف کے اندر بھی اور ترمذی شریف کے اندر بھی اور بالخصوص مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں. اب حدیث کو روایت کرنے والے جو ہیں وہ صحابی رسول حضرت ابی جوزہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر شدید قحط پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی. اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہو چکا تھا. اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تشریف لے کر جا چکے تھے. اب حضرت جوفر رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم قحط کے اندر مبتلا ہو گئے مدینہ شریف کے اندر قحط پڑ گیا. اب ہم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس لحاظ سے حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ اس کا حل بتائیں بارش نہیں ہو رہی. اب ہم بارش کے لحاظ سے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے جانوروں کے لحاظ سے ہم خود اس قحط کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہماری فصلیں جنہیں پانی کی شدید اشد ضرورت ہے وہ بھی خراب ہونے کے لیے شروع ہو گئے ہیں. آپ اس کا حل فرمائیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مشکلات کو حل فرما دیا. اب حل کیسے کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہا
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہو جاؤ، سرکار کی قبر پر جا کر حاضر ہو جاؤ۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آسمان کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو اس قبر اور آسمان کے درمیان جو بھی چیز حائل ہے اس کو ہٹا دو، تاکہ آسمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھ لے، زیارت کر لے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب سرکار کی قبر پر حاضر ہو کر ایسا ہی کیا، آسمان اور قبر کے درمیان جو چیز حائل تھی اسے ہٹا کر اب دعا مانگتے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، وسیلہ سرکار کا لیتے ہیں۔ اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تشریف لے کر جا چکے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں سرکار کا وسیلہ دے کر بارش طلب کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہ کیا، رب ذوالجلال نے بارش کا نزول فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام اس لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں۔ اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے، صحابہ کرام کا وسیلہ دو، اہل بیت رضی اللہ عنہم کا وسیلہ دو، اللہ کے ولیوں کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وسیلہ دے کر مانگو۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں اگر انسان ان کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو رب ذوالجلال تمہاری عرض کو قبول فرما لے گا، اور انشاءاللہ